व्यू 360 में अमरीकी सियासत में आने वाली तब्दीलियां क्या इसराइल हमास जंग के लिए अमरीकी हिकमत अमली की तब्दीली का बाइस बन सकती हैं, जानेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं फाइजा बुखारी। हफ्ते के रोज़ लबनान से इसराइल के अंदर होने वाले रॉकेट हमले, उस पर इसराइल की जवाबी कार्रवाई से एक जानिब अब इसराइल और शिया अस्करियत पसंद ग्रोह हिजबुल्लाह के दरमियान जंग का ख़तरा बढ़ गया, तो दूसरी जानिब अमेरिका समेत मगरबी ममालिक की इस खतरे को महदूद करने की सिफारती कोशिशों में भी तेज़ी आ चुकी है। इसराइल के ज़ेर इंतज़ाम गोलान की पहाड़ियों पर फायर किए गए रॉकेट हमले में कम अज़ कम 11 बच्चों समेत 12 अफराद हलाक और दर्जनों ज़ख्मी हुए थे। इसराइल ने इस कार्रवाई के लिए ईरानी हिमायत याफ्ता हिजबुल्लाह को जिम्मेदार करार देते हुए लबनान के अंदर हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को निशाना बनाया है, मगर हिजबुल्लाह ने हमले के इल्ज़ाम की तरदीद की है। इस सूरत हाल के बायस इसराइल की जंगी काबीना ने वज़ीर आज़म नेतन्याहू को लबनान में मज़ीद कार्रवाई का इख्तियार दे दिया है। हमास के इसराइल पर दहशतगर्द हमले के बाद से गज़ा में इसराइल की जंगी कार्रवाइयाँ और इसराइल के लिए अमरीकी पॉलिसी इस साल के अमरीकी सदारती इंतखाबात में एक अहम फॉरेन पॉलिसी इशू बन चुका है। ऐसे में जब अमेरिका इसराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी की सिफारती कोशिशों में एक अहम किरदार अदा कर रहा है, ये जानना ज़रूरी है कि अमरीकी सियासत में मुमकिन तब्दीलियाँ इन कोशिशों पर किस तरह से असरअंदाज हो सकती हैं। आज के शो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। इससे कबल जुमेरात को इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने गज़ा में जंग बंदी के मुआहिदे के इम्कान पर तबादला ख़याल के लिए व्हाइट हाउस में सदर जो बाइडन और मुमकिना डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार और मौजूदा नायब सदर कामला हैरिस से अलग अलग मुलाकातें की। कामला हैरिस ने कहा कि वो इसराइल के अपने दिफा के हक़ की हिमायत करती हैं। उन्होंने गज़ा में हलाकतों पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि हम इन सानहात से मुंह नहीं मोड़ सकते। इससे चंद घंटे कबल सदर जो बाइडन ने भी नेतन्याहू के साथ बातचीत में गज़ा में जंग बंदी पर जोर दिया। साबिक़ सदर ट्रंप ने जुमे को नेतन्याहू से मुलाकात में इसराइल के लिए अमेरिका की हिमायत को दोहराया। व्हाइट हाउस के कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन कर्बी इंदिया दे चुके हैं कि इख्तलाफात के बावजूद तमाम फरीक जंग बंदी के मुआहिदे के करीब तर हैं, जबकि इसराइली वज़ीर आज़म कहते हैं कि हमास के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। हमास की वज़ारत सेहत के मुताबिक इस जंग में अब तक 40,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी हलाक हो चुके हैं, जबकि इतवार को इटली के दारुल हुकूमत रोम में अमरीका, कतर, मिस्र और इसराइली मुज़ाकरातकारों ने जंग बंदी के किसी समझौते पर पहुँचने के लिए बातचीत की। गोलान की पहाड़ियों पर होने वाले हमले के बाद इसराइल क्या एक और जंगी महाज खोलेगा? जंग बंदी की कोशिशों के बारे में इसराइल में क्या रद्द अमल है और इसराइली वज़ीर आज़म के अमेरिका के दौरे को इसराइली मीडिया में कैसे दिखाया जा रहा है? इस पर बात करने के लिए हमें यरूशलेम से वॉइस ऑफ अमेरिका के कंट्रीब्यूटर हरिंदर मिश्रा ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया हरिंदर। इसराइल में इस हमले के हवाले से और उसके बाद जो जवाबी कार्रवाई हैं उसके बारे में क्या तासुर है? हुक्काम क्या कह रहे हैं? इसराइल की लबनान में कार्रवाई से बढ़कर खदशा है कि हिजबुल्लाह के साथ बाकायदा जंग शुरू हो जाएगी। क्या इसराइल इसके लिए तैयार है? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले वज़ीर दिफा जो है वो मस्जिद शम्स गए थे जहां पर यह हमला हुआ था और 12 बच्चे जो हैं वो हलाक हुए थे और वहां पर उनके जनाजे में भी उन्होंने हिस्सा लिया और वहां पर लोगों से बात करते हुए उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि इसराइल जो है जवाबी कार्रवाई करेगा और वो बहुत बड़ी जवाबी कार्रवाई होगी। उन्होंने उन्हें ये भी यकीन दिलाने की कोशिश की कि इसराइली जो सरकार है, इसराइली हुकूमत यहूदी बच्चों और ये जो बच्चे मारे गए वो द्रूज कम्युनिटी के बच्चे थे, उनके बीच में कोई फ़र्क नहीं करता और उनका ये कहना था, उन्होंने यकीन दिलाने की कोशिश की कि सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। यानी कि इसका मतलब ये है कि इसराइली अगर कार्रवाई होती है और कोई बहुत बड़ी कार्रवाई होती है तो जाहिर है कि इससे जंग जो है वहाँ पर अभी तक जो है एक अनरिटन रूल सा रहा है और दोनों ही फरीक जो है वो अभी तक जो भी जंग हुआ है हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान वो बॉर्डरिंग जो इलाके हैं वहीं तक महदूद रहा है। लेकिन अगर इसराइल की तरफ से कोई बड़ी कार्रवाई होती है तो हिजबुल्लाह ने हालांकि तरदीद किया है, हिजबुल्लाह की तरफ से कहा गया है कि उसके तरफ से यह हमला नहीं हुआ है, लेकिन ईरान ने ऐलान कर दिया है कि अगर इसराइल कोई बड़ी कार्रवाई करता है हिजबुल्लाह के खिलाफ तो वो भी ईरान जो है वो हिजबुल्लाह के सपोर्ट में मैदान में उतरेगा। तो जाहिर है कि यहाँ पर खत्ते में जो है एक
बड़ी जंग के जो है इम्कानात पैदा हो रहे हैं। लेकिन इसराइली जहाँ तक हुकूमत का सवाल है तो उसके लिए ये जवाबी कार्रवाई बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये जो कम्युनिटी है ये बेहद ही अहम कम्युनिटी है। भले ही इसकी आबादी जो है वो इसराइली आबादी का महज 1.6% है, लेकिन इस कम्युनिटी के ये अरब कम्युनिटी है और इस कम्युनिटी के तमाम लोग जो है यहाँ पर फौज में हिस्सा लेते हैं, वो फौज में जो है वो सर्विस देते हैं। और इस जंग के दौरान भी इस कम्युनिटी के बहुत सारे लोग जो है वो हलाक हुए हैं गजा में। और ये जो कम्युनिटी है, लेकिन इसके बावजूद जो है ये इसराइली फौज में पूरी तरह से जो है वो एक्टिव रही है। तो ये बेहद ज़रूरी है इसराइली सरकार के लिए कि उनकी हिमायत जो है वो इसराइली सरकार के लिए बनी रहे। ठीक है। अच्छा हरिंदर, जुमेरात की रात तल अबीब में सैकड़ों फ़लस्तीनी और यहूदी इसराइलियों ने गज़ा में जंग और तशद्दुद के खात्मे के लिए एक अमन मार्च किया, जिसे कि बहुत अनयूजुअल और बहुत गैर मामूली कहा जा रहा है। इसराइली और फ़लस्तीनी अवाम नेतन्याहू और जो अहम अमरीकी लीडर्स की मुलाकातों, जंग बंदी पर उनके बयानात के हवाले से क्या कह रहे हैं? क्या अवामी रद्द-ए-अमल है जो सामने आ रहा है? देखिए, अभी मैं यहाँ पर क्नेसेट के पास हूँ। क्नेसेट यानी इसराइली पार्लियामेंट के बिल्डिंग के बिल्कुल करीब खड़ा हूँ और यहाँ से कुछ ही दूर पर बहुत सारे लोग अभी भी यहाँ एहतजाज करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर टेंट्स लगे हुए हैं जहाँ पर लोग कई हफ्तों से जो है वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और आपको ये बताऊं कि ये गैर मामूली बिल्कुल जो हुआ, जो एहतजाज हुए, जो वहाँ पर मुजाहरे निकले वो थे। लेकिन इस तरह के मुजाहरे जो है यहाँ पर लगभग हफ्ते में 2-3 मुजाहरे जो है देखने को मिल रहे हैं इसराइल में। और इसराइल के तमाम शहरों में जो है वो जो जुम्मे के रोज़ जो है शाम को यहाँ पर, जुम्मे के रोज़ नहीं, यहाँ पर सैटरडे के शाम को जो है लगभग हर हफ्ते जो है यहाँ पर बहुत मुजाहरे देखने को मिल रहा है। अच्छा हरिंदर, आखिरी सवाल, तादाद में लोग। जी बहुत शुक्रिया। आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगी, क्विकली जवाब दीजिएगा। इसराइली वज़ीर आज़म का जो अमेरिका का दौरा था उसको बहुत यहाँ पे अहमियत मिली, वाशिंगटन डीसी में बहुत से लोगों ने एहतजाज भी किया। इसराइल में इस दौरे पर क्या रद्द-ए-अमल सामने आया है? देखें, वहाँ पर कांग्रेस में तो काफ़ी उन्होंने वाहवाही लूटी, लेकिन यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि जो अमरीकी क़यादत है उसके तरफ से काफ़ी सख्त जो है अल्फाज का इस्तेमाल किया। और उनके तरफ से चाहे वो डेमोक्रेटिक लीडर्स हो, चाहे वो जो बाइडन हो, कमला हैरिस हो या फिर ट्रंप, तीनों ने ही इनको साफ तौर पर यह कहा है कि जल्द से जल्द जो है वो अमन मुआहदा होना चाहिए और जंगबंदी होनी चाहिए। इस तरह की यहाँ पर खबरें जो है तमाम अखबारों में यही खबरें शाया हुई हैं। यहाँ पर सारी मीडिया जो है वो यही कह रही है। और उसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने कांग्रेस में भले ही वाहवाही लूटी हो, लेकिन जो तल्खियां बढ़ी थी इसराइली और अमरीकी क़यादत के दरमियान, वो तल्खियां बनी हुई हैं। और अमरीकी क़यादत जो है उसकी नाराज़गी बेंजामिन नेतन्याहू से है, वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से वो ज़्यादा जो है वो गुस्से में है। जहाँ तक इसराइल का सवाल है तो इसराइल की तरफ उसकी हिमायत अभी भी बनी हुई है, लेकिन क़यादत जो है, अमरीकी क़यादत जो है वो बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ होता जा रहा है। और ऐसे में ये इसराइल के लिए इसराइल के लिए परेशानी का सबब है। बहुत शुक्रिया हरिंदर मिश्रा, आपका बहुत शुक्रिया। आप यरूशलेम से हमें तमाम जो खत्ते की सिचुएशन है उस पर अपडेट कर रहे थे। इसराइल के वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू ने अमेरिका के दौरे में अमेरिकी कांग्रेस से भी खिताब किया था। हमारी साथी सबा शाह खान ने उनके इस खिताब पर डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन अरकान कांग्रेस से उनकी राय जानने की कोशिश की। It has been told to me that there is a peace agreement. मुझे बताया गया है कि एक अमन मुआहिदा मौजूद है जिस पर वो दस्तखत नहीं कर रहे, जिस पर कौमी सलामती के ऑफिस और बाकी सब शराकतदारों ने दस्तखत कर दिए हैं, लेकिन ये एक शख्स उस पर दस्तखत नहीं कर रहा। मुझे लगता है कि इसका ताल्लुक उनकी अपनी बका से है। वो इसराइल में इक़्तिदार में रहना चाहते हैं। We must stand strong for democracy for everybody. हमें जमहूरियत के लिए और हर एक के लिए मजबूती से खड़े होना चाहिए। जंग और दहशतगर्दी का सिफाकाना साइकिल इसराइल या गजा के लोगों या मगरबी किनारे के फ़लस्तीनियों के लिए कुछ काम नहीं आ रहा। और इसका मतलब यह है कि अमन, जमहूरियत और इंसानी हकूक़ की एक मंतक होनी चाहिए जो इस डरावने ख्वाब जैसे माहौल से निकले। अमरीका का बिलाशुबा इसमें एक किरदार बनता है। हमारे इत्तेहादी इसराइल के साथ हमारी मजबूत हिमायत की वजह से हम इस मसले के साथ जुड़े हुए हैं। और सदर बाइडन इंसानी बहरान और गाज़ा में शहरियों की ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ और यरग़मालों की वापसी पर तवज्जो मरकूज़ करने पर जोर देते आ रहे हैं। जब आप हमास या हिज़्बुल्लाह की तरह की बुराई से निमट रहे हों तो आपको मजबूत होने की ज़रूरत है, आपको जीतने की ज़रूरत है।
اور پھر اس کے ختم ہونے کے بعد پھر آپ اچھا کر سکتے ہیں۔ بہت سی کوششیں ہوئی ہیں، لیکن پس پردہ جو ایک وسیع خاکہ تیار کرنے کی کوششیں کی گئی ہیں ان میں سے کچھ قابل فہم ہیں۔ دوسری ایران کے ساتھ اس اہم مسئلے کو حل نہیں کرتی جو میں نے اٹھایا ہے۔ میرے خیال میں وائٹ ہاؤس اور وزیر اعظم نیتن یاہو کی زیر قیادت اسرائیلی حکومت کے درمیان ایک سب سے بڑا مسئلہ رابطے کا فقدان ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کے گزشتہ ہفتے امریکی کانگریس سے خطاب میں دو باتیں نمایاں ہوئیں۔ حماس کے خلاف جنگ کے لیے اسرائیلی وزیر اعظم کی حکمت عملی پر دو بڑی امریکی سیاسی جماعتوں میں پائے جانے والے اختلافات، اور اسرائیل کے مستقبل کے بہترین حل کی حکمت عملی پر ان کے صدر بائیڈن سے کچھ اختلافات۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا امریکی کانگریس سے خطاب اور اس سے پہلے صدر جو بائیڈن کا دوسری مدت صدارت کے لیے انتخابی دوڑ سے دستبردار ہونے کا فیصلہ آنے والے دنوں میں اسرائیل حماس جنگ کے حوالے سے امریکی پالیسی پر کیسے اثر انداز ہو سکتے ہیں، یہ جاننے کے لیے وائس آف امریکہ نے دو تجزیہ کاروں سے بات کی۔ ان کے مطابق ایک جانب اسرائیلی وزیر اعظم نے غزہ میں غیر معینہ مدت کے لیے اسرائیلی فوجی موجودگی کے جس ارادے کو دہرایا، بائیڈن انتظامیہ اس سے متفق نہیں۔ دوسری جانب صدر بائیڈن کے پاس اب بھی نصف سال کا عرصہ ہے جس میں وہ اسرائیل پر اثر انداز ہونے کے لیے اپنے اختیارات کو استعمال کر سکتے ہیں۔ بدقسمتی سے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو مستقل یہ دکھا رہے ہیں کہ وہ اس ویژن سے متفق نہیں، اور یہ صدر بائیڈن کے لیے ایک مستقل چیلنج رہے گا۔ تاہم ان کے خطاب میں نے کچھ ایسا نہیں سنا جس سے مجھے لگا ہو کہ نیتن یاہو کوئی ایسی نئی تجویز دے رہے ہیں جس سے بائیڈن کی حکمت عملی میں تبدیلی آ سکتی ہو۔ جب ہم اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی کی بات کریں تو یقیناً یہ ان کے ہاتھ میں ہے کہ آیا اسرائیل کو ہتھیار ملیں گے اور کتنی تیزی سے ملیں گے۔ لہٰذا سیاسی، دفاعی، سفارتی، اسٹریٹجک اور معاشی اعتبار سے اب بھی کئی پتے ہیں جو 6 ماہ تک صدر کو حاصل رہیں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا امریکی کانگریس سے خطاب ریپبلکن ارکان کانگریس کی دعوت پر ہوا تھا، جنہوں نے ان کے خطاب پر بہت گرم جوشی سے رد عمل دیا۔ تاہم امریکی سینٹ اور ایوان نمائندگان کے تقریباً نصف ڈیموکریٹک اراکین نے اسرائیلی وزیر اعظم کے خطاب کا بائیکاٹ کیا۔ اسرائیل امریکی ٹیکس دہندگان کے پیسے سے مہیا کیے گئے ہتھیاروں کا غزہ کی جنگ میں استعمال کیسے کرتا ہے، اس بارے میں کافی سنجیدہ خدشات پائے جاتے ہیں، لیکن اس سے اسرائیلی دفاع کے لیے سپورٹ خطرے میں نہیں پڑے گی۔ تاہم میرا خیال ہے کہ اس کی وجہ سے بہت سے عوامی نمائندے، بالخصوص ڈیموکریٹک قانون ساز، اب 2 بار سوچتے ہیں کہ مستقل اضافی امداد کتنی تیز رفتاری سے اور کتنی مقدار میں دینی ہے۔ اسرائیل کے مغربی کنارے میں آباد کاری کی پالیسی پر بین الاقوامی تنقید بڑھ رہی ہے۔ دی ہیگ میں واقع انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس یعنی عالمی عدالت انصاف نے فیصلہ دیا ہے کہ مغربی کنارے پر اسرائیل کا فیصلہ غیر قانونی ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں اسرائیلی بستیوں کی توسیع کا کام جاری ہے۔ مغربی کنارے کے شمال میں ایویٹار سیٹلمنٹ کے علاقے میں مٹھی بھر اسرائیلی خاندان عارضی گھروں اور مشکل حالات میں رہتے ہیں، لیکن ان کا خیال ہے کہ وہ اسرائیلی ریاست کی سلامتی میں کردار ادا کر رہے ہیں۔ It's important not just for me to be here. میرا یہاں ہونا نہ صرف میرے لیے بلکہ تمام یہودی لوگوں کے لیے ضروری ہے، اور ایسا یہاں ایویاٹار میں نہیں بلکہ پورے اسرائیل میں ہے۔ 2000 سالوں میں یہودی دنیا کے تمام ممالک میں رہے ہیں، اور ہر بار دنیا کی قومیں ہمیں مارنے کی کوشش کرتی ہیں۔ Every time the nation of the world try to kill us. ایویٹار سیٹلمنٹ آؤٹ پوسٹ ان 5 یہودی آبادیوں میں سے ایک ہے جنہیں اسرائیلی حکومت نے حال ہی میں قانونی حیثیت دی ہے، یعنی اب وہ توسیع کرنے، مستقل گھر بنانے اور بنیادی ڈھانچے کی ترقی سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ مغربی کنارے کے شمالی علاقے شمرون میں ہواد گلاد چوکی کو ابھی تک قانونی حیثیت نہیں دی گئی ہے، لیکن آبادگار یہودا شامون کا کہنا ہے کہ انہیں اور ان کے 10 بچوں کو یہاں رہنے کا حق خدا نے دیا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ اسرائیل کے باہر سے کوئی میرے پاس آئے اور مجھے بتائے کہ میرے حقوق کیا ہیں، کیونکہ یہ میری زمین ہے، میں یہاں رہتا ہوں۔ ان میں سے کئی بستیوں کو اسرائیلی قانون کے مطابق بھی غیر قانونی سمجھا جاتا تھا اور کچھ کو زبردستی ختم کر دیا گیا تھا، لیکن موجودہ انتہا پسند اسرائیلی حکومت نے ان آبادیوں کو توسیع دینے کے لیے لاکھوں ڈالر مختص کیے ہیں، اور ان میں سے درجنوں کو قانونی حیثیت ملنے والی ہے۔ اقوام متحدہ کی عدالت انصاف نے اپنے ایک حالیہ فیصلے میں کہا کہ مغربی کنارے پر اسرائیل کا قبضہ اور آبادکاری غیر قانونی ہے، جبکہ اسی وقت اسرائیلی پارلیمنٹ نے اس علاقے میں فلسطینی ریاست کے قیام کی مخالفت میں ووٹ دیا تھا۔
یہودی بستیوں کی توسیع کے اسرائیلی مخالفین کا کہنا ہے کہ مغربی کنارے میں 5 لاکھ اور مشرقی یروشلم میں 2 لاکھ یہودی آبادکاروں کے طویل مدتی اثرات مرتب ہوں گے۔ یہ اسرائیلی حکومت کسی بھی طرح کی فلسطینی ریاست کے قیام کا ارادہ نہیں رکھتی۔ وہ ان علاقوں کو ضم کرنا چاہتے ہیں اور حکومت کے مطابق فلسطینیوں پر قبضہ جاری رہے گا اور اسرائیلی قابض رہیں گے۔ وزیراعظم بنجامن نیتن یاہو کی حکومت کے کئی سخت گیر اراکین نے مغربی کنارے کے 60% حصے کو ضم کرنے کا مطالبہ کیا ہے، جو اسرائیل کے مکمل کنٹرول میں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ مستقبل میں اسرائیل کو مغربی کنارے سے انخلا پر کبھی مجبور نہ کیا جا سکے۔ لینڈا گرینسٹین کی رپورٹ کے ساتھ اسد اللہ خالد، وائس آف امریکہ۔ غزہ میں جنگ بندی کے امکانات پر بات کرنے کے لیے ہمیں لاہور سے جوائن کر رہے ہیں محمد علی، جو عالمی امور کے تجزیہ کار ہیں۔ بہت شکریہ علی۔ اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان باقاعدہ لڑائی کے خدشات بڑھ گئے ہیں، اس طرح کی جنگ سے خطے میں کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ اثرات تو جی برے ہوں گے، کیونکہ یہ کشیدگی پھیلنے کے بھی کافی چانسز ہیں۔ اگر ایران نے تو کہہ دیا ہے کہ اگر حزب اللہ کے خلاف لبنان میں کوئی میجر آپریشن ہوگا تو وہ ان کی حمایت کرے گا، اور دوسری طرف یہ ہے کہ کیونکہ وہ راکٹ ایکسچینج تو دونوں سائیڈوں پر ہو رہے تھے، مسل سٹرائک بھی ہوئی، انہوں نے ایک ہائی ویلیو ٹارگٹ بھی حزب اللہ کا بیروت میں بھی آپریشن ایک کیا تھا، اور کچھ 200-250 لوگ میرے خیال مر چکے ہیں لیبنان کے اندر۔ مگر اب یہ انہوں نے ایک جوابی راکٹ پھینکا، وہ ڈروز لوگ جو ہیں وہ ایک مائنورٹی ہے، مگر جس طرح پہ آپ کی سٹوری میں بھی پہلے ذکر کیا گیا، مگر وہ ایک اہم کمیونٹی ہے، اور اسرائیل کو اب ایک موقع مل گیا ہے کہ وہ تو سویلینز مارے گئے ہیں، بچے مارے گئے ہیں، اور ہم تو اس کا بدلہ لیں گے۔ کیونکہ نیتن یاہو تو اس وقت پوری اپنی وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اگلے 4-5 مہینے جو ہے یہ کشیدگی برقرار رہے، اور کسی طرح نئی حکومت جو آئے وہ ان کی مزید حمایت کرے امریکہ میں۔ تو مگر حالات جو ہیں یہ خطے کے لیے کافی حساس ہوئے ہیں اور ڈینجرس ہوئے ہیں، خطرناک ہوئے ہیں۔ تو علی، یہ جو ٹینشن ایک نئی شروع ہو گئی ہے خطے میں، تو اس سے جو جنگ بندی کے مذاکرات ہیں اس پر کیا اثرات مرتب ہوں گے آپ کی نظر میں؟ ابھی تو یہ ہوگا، پوری کوشش ہوگی کہ یہ پھیلے نہ، اور وہ جس طرح موومنٹ ہو رہی ہے، بارڈر کے پاس جا رہے ہیں، لگ تو وہ رہا ہے، کیونکہ اسرائیل تو یہ کہہ رہا ہے نا کہ ہم تو حوثیوں کو بھی کریں گے، ٹھیک کریں گے، اور حزب اللہ کو بھی ٹھیک کریں گے۔ تو اس کے مطلب پھر یہ ہے، اور ان کے پاس اس وقت یہ صلاحیت تو ہے، ان کے پاس اتنے ہتھیار ہیں، ان کو دیے گئے ہیں کہ وہ یہ تینوں چیزیں کر سکتے ہیں، مگر اس کے پھر اثرات جو ہیں وہ خطرناک ہو سکتے ہیں۔ ایران نے بھی ٹیسٹ کر چکے ہیں ان کے ساتھ، تو وہاں پھر اب یہ ہے کہ پھر تو ٹیل ابیب اور وہ علاقے بھی اتنے سیف نہیں رہیں گے اگر حزب اللہ کے ساتھ بھی، کیونکہ حزب اللہ بھی بہت ٹینڈ ان کے ساتھ صرف بارڈر کے ارد گرد لڑائی جھگڑا کر رہا تھا۔ اگر وہ پورا اگر لیبنان کے اندر جائیں گے وہ بہت نقصان ہو سکتا ہے اس سے، اور کشیدگی پھیل سکتی ہے، اور جو غازہ میں ہو رہا ہے وہ چاہے اگر تھوڑا سا جو ہے وہ اپنا ہاتھ روک بھی لیں گے، مگر یہ جو ارد گرد پھر ہے اس سے اور بھی تباہی ہو سکتی ہے۔ تو ابھی تو یہی ہوگا کہ اس کو صلح کی طرف لے جایا جائے، مگر جو باتیں جس طرح کی ہو رہی ہیں، جو اسرائیل میں باتیں ہو رہی ہیں، وہ لگ نہیں رہا کہ نیتن یاہو صاحب یہ چاہ رہے ہیں۔ ٹھیک، اچھا محمد علی، یہ بتائیے کہ نیتن یاہو سے ملاقات کے بعد غزہ میں جنگ بندی پر کاملا ہیرس نے جو ریمارکس دیے، کیا آپ کو وہ اس مسئلے پر بائیڈن کے نقطہ نظر سے کسی بھی طور مختلف لگے؟ انہوں نے اسرائیل کی حمایت کی بات تو کی، لیکن وہاں معصوم جانوں کی ہلاکت پر کافی تشویش کا اظہار بھی کیا۔ جی کیا، مگر اب یہی لوگ تبصرہ کر رہے ہیں کہ ان کی یہ کیا ایک لہجے میں فرق تھا، کہ کیا واقعی انہوں نے، کیونکہ وہ تو بائیڈن صاحب تو بہت گول مول بات کرتے رہے ہیں، جو جب وہ اسرائیل کی تو ان کو جو ہے وہ نظر آتا رہا، جب اسرائیل کے ساتھ جب ہوا تو وہ تو بہت انہوں نے احساس بھی کیا، غم کا احساس کیا، مگر فلسطین میں وہ بہت دبے الفاظ میں بات کرتے تھے۔ تو کم از کم کیملا ہیرس نے وہ اظہار تو کیا ہے کہ وہاں پر جو اس وقت آفت آئی ہوئی ہے عام شہریوں کے لیے، اور وہ تو جو اتنا لمبا چل رہا ہے، تو وہ انہوں نے وہ بات کی ہے،
مگر اب وہ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہ کیا اسرائیل کی حمایت جو ہے وہ کم کریں اگر وہ آئیں پاور میں، یہ دیکھنے والی تو یہ بات. ہاں، میرا اگلا سوال اسی حوالے سے ہے کہ اگر کاملا ہیرس کو ڈیموکریٹک جماعت کی جانب سے حتمی صدارتی نامزدگی مل جاتی ہے تو آپ مشرق وسطیٰ میں ان کی فارن پالیسی میں کوئی تبدیلی دیکھ رہے ہیں کیا؟ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس وقت ان کی ٹیم ہے، جو ان کے ایڈز ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ابھی جو کلوز ڈور باتیں ہو رہی ہیں اور نیتن یاہو پہ پریشر آ رہا ہے، جو بائیڈن اور کیملا ہیرس ایک ہی پیج پر ہیں، تو وہ پھر شاید اس سے تھوڑا سا آگے جانا چاہیں. مثال کے طور پر جو ویسٹ بینک میں وہ سیٹلمنٹس کرتے ہیں اور جو بڑے اگریسو لوگ ہیں اور وہ بندوقیں لے کر پھرتے ہیں اور فلسطینیوں کو تنگ کرتے ہیں، مارتے ہیں، ان کے خلاف سینکشنز کی بات. مگر یہ ہے کہ جو بڑی پالیسی ہے، نیتن یاہو کے ساتھ یہ بہت تنگ آئے ہوئے ہیں. بائیڈن کی تو بڑی اسپیشل ریلیشن شپ رہی ہے نیتن یاہو کے ساتھ، مگر امریکہ کی اسپیشل ریلیشن شپ جو اسرائیل کے ساتھ ہے وہ کیونکہ دیکھیے نا، ایک اس علاقے کے اندر وہ سب سے ان کا یقیناً گہرا دوست ہے. اور ایران کے ساتھ تو امریکہ کی جب تک ایران کے ساتھ حالات نہیں بہتر ہوتے، اور ان کا ایک یہ ہے کہ وہ سارے جو بڑے یہ مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں ان کے اوپر اسرائیل جو ہے وہ حاوی ہو سکتا ہے، اور امریکہ اس لیے اسرائیل کو اتنی سپورٹ کرتا ہے. ایک تو وہ بھی ہے کہ ایوینجیلیکل ووٹ بینک ہے، وہ بھی سپورٹ کرتا ہے اسرائیلی کاز کو اپنی نگاہ سے. مگر یہ ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ تو ریلیشن شپ رہے گی. اچھا علی یہ بتائیے، محمد علی یہ بتائیے کہ اب ہم ذرا صدر ٹرمپ کی بھی بات کر لیتے ہیں. وہ گزشتہ دور میں اسرائیل کے بہت حامی رہے ہیں اور اپنے حالیہ بیانات میں بھی کہہ چکے ہیں کہ اسرائیل کو امریکہ کی مدد کے ساتھ یہ تنازع بہت جلدی نمٹا دینا چاہیے اور حماس کو تباہ کر دینا چاہیے. وہ یہ بھی دعویٰ کر چکے ہیں کہ اگر وہ صدر ہوتے تو یہ جنگ شروع ہی نہ ہوتی. اگر وہ صدر منتخب ہو جاتے ہیں تو کس حد تک کامیاب ہو پائیں گے اس مسئلے کا فوری حل نکالنے میں آپ کی نظر میں؟ میرا تو خیال ہے کہ ٹرمپ اگر آ گئے تو جو انہوں نے ملک کے اندر جو لوگ ڈر رہے ہیں کہ وہ ایسی پالیسیز لائیں گے، مڈل ایسٹ کے لیے بھی وہ بہت زیادہ اور نقصان ہوگا. کیونکہ انہوں نے جس طرح کہا ہے کہ یہ ہوتا نا، وہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ انہوں نے کچھ وہاں پر ایسا کام کر دینا تھا، مسئلے کا حل کر دینا تھا کہ جو ہے فلسطینی خوش ہوتے. وہ تو یہ تھا کہ اتنی دہشت ہوتی ایسی وہ حرکت نہ کر سکتے. مطلب ان کی جو پالیسی ہے، اب آپ دیکھیے جو ریپبلکن پارٹی نے ابھی استقبال کیا ہے کانگریس میں، کیونکہ کیملا ہیرس کا تو یہ بھی ہے نا، ان کو یہ بھی پتا ہے کہ میرے کئی ووٹرز جو ہیں، خاص طور پہ جو مسلمان ووٹر ہیں اور جو امریکن پروگریسوز ہیں اور جو ڈیموکریٹس بھی پروگریسو ہیں، وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکن ٹیکس پیئر کے پیسے کہاں جا رہے ہیں اسرائیل میں اور اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. مگر جو ریپبلکنز ہیں انہوں نے تو ایک ایسی الائنمنٹ بنائی ہوئی ہے، اور وہ کئی سالوں سے جو ریپبلکنز ہیں وہ بالکل فار رائٹ کی طرف جا رہے ہیں. جو یہ فلسطین کے لیے تو ٹرمپ کی کامیابی جو ہے وہ اور بربادی ہوگی. اچھا علی، آپ سے آخری سوال ہے، اس کو 1 منٹ میں آپ وائنڈ اپ کریں گے. امریکی انتخابات میں مشرق وسطیٰ کا یہ تنازع اور اس کا خاتمہ کتنا اہم ایشو ہوگا امریکی ووٹرز کے لیے؟ ایشو تو ہے، مطلب یہ ہے کہ امریکن زیادہ تر، کیونکہ وہ ایک اتنی دور دنیا ہے کہ وہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے اس کی ایک حد تک اہمیت ہوتی ہے. تو جو اب ملک کے اندر جو اتنی پولرائزیشن ہے، اور ابورشن ایشو ہو گیا یا انوائرمنٹل ایشو ہو گیا، جو اس طرح کے ایشوز ہیں، یہ ڈومیسٹک ووٹر کے لیے بہت اہم ہے. بہت شکریہ. فارن پالیسی تو آپ دیکھیے نا، افغانستان، جی بہت شکریہ محمد علی. وقت کی کمی کے باعث ہمیں یہاں ختم کرنا پڑے گا. آپ ہمیں پوری سچویشن کے بارے میں بتاتے، آپ کا بہت شکریہ. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف. اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduva.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، facebook.com/VOA Urdu. یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA اردو کے نام سے، اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @UrduVOA. فائزہ بخاری کو اجازت دیجیے.